ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی ادنا کوئی سوچ نہیں، اپنی کوئی سوچ نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، تو پھر ابلیس کا کیا معاملہ ہے؟ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی. البتہ فرشتوں سے ایک تو جنوں کو قرب ہے اس وجہ سے کہ جن جو ہے نار سے پیدا کیے گئے، وہ نور سے پیدا کیے گئے. آگ اور روشنی، آگ ہی سے روشنی ہوا کرتی تھی پچھلے زمانے میں، تو یہ ان میں قرب ہے. اور نمبر دو یہ کہ یہ جو جن تھا، عزازیل اس کا نام تھا، یہ عبادت میں، تقوی میں، علم میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ پھر یہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن تھا جن. اس لیے اس کی وضاحت قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہ آئی ہے. جو ابلیس اور آدم کا معاملہ ہوا اور ابلیس نے انکار کیا ہے سجدے سے، لیکن یہ کہ ایک جگہ پر اس کو واضح کر دیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا. اسی لیے یہاں فا جو ہے یہ علت کے طور پر ہے، اسی لیے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. فرشتہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا. اس لیے آتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب یہ 3 دفعہ قرآن مجید میں 2 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں جن میں 3 الفاظ کی تکرار ہے. فسجد الملائکۃ، الملائکہ یہ بھی لام حصر ہے، تمام فرشتے. کلہم مزید تاکید، اجمعون پھر تاکید، یعنی ان میں تو کسی ایک کے بھی استثناء کا کوئی سوال ہی نہیں، انہوں نے سب نے سجدہ کیا تھا.